جو لوگ عملیات کے شوقین ہیں اور جو لوگ عملیات کے اس راستے میں میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آج کی ٹرانسمیشن ان کے لیے بہت اہم اور خاص ہے، اور خاص کر وہ لوگ کہ جو عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، جو عملیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور ان کو ایسے طریقہ کار کی تلاش ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں، کہ وہ روحانی معالجین کہ جو لوگوں کا علاج اور معالجہ کرتے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کا ابتدائی اسٹیج ہے، وہ یقیناً میرے ساتھ چلنے والے جتنے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کو ایک ایک طریقہ کار کر کے میں سب کچھ ان کو سکھاؤں، ان کو سمجھاؤں۔ میرے شاگردوں نے مجھ سے چوکی کے عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ حضرت عمل چوکی کے بارے میں بتائیں کہ چوکی کیا ہوتی ہے، کیسے لگائی جاتی ہے، کیوں لگائی جاتی ہے، اور اس کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، اور عملیات کی دنیا میں عمل چوکی کی کیا اہمیت ہے، کیا ہر عمل کی الگ چوکی ہوتی ہے یا پھر کچھ خاص ہی عمل ہوتے ہیں جن کی چوکی ہوتی ہے، کیا اس چوکی کے ذریعے ہم کوئی شیطان جادوگر، کوئی کالا علم کرنے والا جادوگر، ہم اس کے نام کی چوکی لگا سکتے ہیں، کیا ہم چوکی کے ذریعے اس جادوگر کے عمل کو ہم باندھ سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، کیا ہم چوکی کے ذریعے ہم شریر اور شیاطین جنات کو جو لوگوں کو تنگ اور پریشان کرتے ہیں، کیا ہم ان کو قید کر سکتے ہیں؟ عمل چوکی کی کیا خصوصیت ہے؟ عمل چوکی کیا عام عمل سے ہٹ کر ہے، کوئی الگ ہے؟ کیا اس کو لوگوں نے راز میں رکھا ہے؟ کیا عمل چوکی ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا؟ آج کی ٹرانسمیشن میں آپ کے ان تمام سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے، اور آپ کو عمل چوکی میں تعلیم کروں گا آج، وہ عمل چوکی کہ جو خاص صرف اور صرف قید کرنے کے لیے بے تاج بادشاہ کے عمل کے مترادف اس کرایا جاتا ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ عملیات کی دنیا میں، اگر میں عملیات کی دنیا کی اگر میں بات کرتا ہوں، چاہے وہ عملیات ناری ہوں، چاہے وہ نوری ہوں، چاہے وہ سفلی ہوں، چاہے وہ علوی ہوں، چاہے وہ سلیمانی کرنی کماٹی ہو، چاہے وہ کوئی بھی عملیات ہو، چاہے وہ ہندوانی عمل ہوں، چاہے وہ مصری عمل ہوں، چاہے وہ افریقی عمل ہوں، چاہے وہ قبالہ کے عمل ہوں، ان سب کو صرف ایک عمل چوکی کے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بے تاج بادشاہ ہے، کہ جو تمام عملیات کو اپنے اندر سلب کر لیتی ہے اور ختم کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ ایسا عمل چوکی کہ جو ہر قسم کی، یہاں تک کہ مسان کی چوکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جادوؤں کے معاملے میں مسان کی جو چوکی ہوتی ہے وہ سب سے خطرناک اور ہائی پاور کی ہوتی ہے، اور جو آج کا میں عمل بتاؤں گا وہ اس کو ایسے توڑ دیتی ہے کہ جیسے مسان کو توڑ دیتی ہے۔ یہ عمل چوکی مسان کو توڑ دیتا ہے، شیاطین کی کمر توڑ دیتا ہے، جادوگروں کو ناک و چنے چبوا دیتا ہے، اور ایسا عمل چوکی جو آج سے پہلے میں نے اپنے کسی بھی مرید کو، کسی بھی شاگرد کو تعلیم نہیں کیا، آج ایسا عمل چوکی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے طریقہ کار میں آپ کو سکھاؤں گا، سمجھاؤں گا، اور خود پریکٹیکلی کر کے بتاؤں گا کہ کیا کیا سامان کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور کس سامان کے ذریعے ہم قید کرتے ہیں، کس سامان کے ذریعے ہم کریں گے۔ آپ لائیو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ سب سے پہلے عمل چوکی کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا خزانہ، کہ ایسا راز جو میں نے آج سے پہلے کسی کو نہیں بتایا اور نہ کسی کو میں نے سمجھایا، لیکن آج کے دور میں اس کی اشد ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں چوکی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ چوکی مختلف ہوتی ہیں۔
اگر عملیات کی دنیا کی اگر بات کرتا ہوں تو 4 کونوں کو چوکی کہا جاتا ہے، لیکن چوکیوں کی مختلف اقسام ہیں. کچھ چوکیاں 5 خانوں کی ہوتی ہیں، کچھ چوکیاں 7 خانوں کی ہوتی ہیں، اور کچھ 11 خانوں کی ہوتی ہیں، اور کچھ 7 ستاروں کے مانند ہوتی ہیں، اور ایک خاص چوکی جس کو چوکی ثریا کہا جاتا ہے کہ اس ثریا کی چوکی ہوتی ہے. اور ثریا چوکی کے اندر کتنے کونے ہوتے ہیں، یہ مختلف اعمال کے ذریعے کیے جاتے ہیں. لیکن جس عمل کو کہا جاتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے آپ ہر چوکی کو لگا سکتے ہو، ہر چوکی کو توڑ سکتے ہو، ہر چوکی کو ختم کر سکتے ہو، صرف ایک عمل سے. ایسا نہیں کہ اگر کوئی نادیلی کر رہا ہے تو نادیلی کے ذریعے چوکی کر لے گا، کوئی چہلکاف کر رہے تو چہلکاف کے ذریعے چوکی کر لے گا، کوئی سورہ قریش کر رہے تو سورہ قریش کے ذریعے چوکی کر لے گا. ہر عمل کسی نہ کسی چیز کے اندر اپنی مہارت رکھتا ہے، وہ اسپیشلی اسی کے لیے ہوتا ہے. آج دنیا علوی عملیات میں میں آپ کو وہ چوکی کا عمل بتاؤں گا جو سفلی کے عمل کو ختم کر دیتا ہے. یعنی کہ وہ جادوگر کہ جس نے چاہے کسی بھی قسم کے ہندوانی چوکیوں پر عبور رکھتا ہو، کوئی ہندو یوگی ہو، کوئی ہندو جوگی ہو، کوئی پنڈت ہو، کوئی گرو ہو، اور اس نے بھیرو کی چوکی کی ہو، شوکا بیر کی چوکی کی ہو، شیخ سدو کی چوکی کی ہو، قالی کی چوکی کی ہو، مسان کی رانی کی چوکی کی ہو، اگیا بیدال کی چوکی کی ہو، ہنومان کی چوکی کی ہو، کلوی کی چوکی کی ہو، بھیرو کی چوکی کی ہو، اشوکا بیر کی چوکی کی ہو، کمال کی چوکی کی ہو، تمام، یعنی کہ اگر 1000 گرو مل کر مختلف چوکیوں سے عمل کرتے ہوں اور آپ کے پاس صرف یہ ایک عمل چوکی کا ہو، وہ ایک عمل چوکی کا ان تمام عملیات پر غالب آ جاتا ہے. کیونکہ یہ وہ چوکی کا عمل ہے جو بزرگوں کے سینے کا راز ہے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل چوکی کے ذریعے، اس عمل چوکی کے ذریعے ہندوستان کے اندر جو چوکیاں اپنے عروج پر تھیں اس کو توڑنے کا سب سے بڑا صحرا اسی عمل چوکی کے سر جاتا ہے. یعنی کہ بر صغیر پاک و ہند ہو، اس کے ارد گرد کے تمام ممالک ہوں، یا پھر دور دراز کوئی یونان کا جادو ہو، مصر کا جادو ہو، یاد رکھنا جہاں لفظ جادو آتا ہے وہاں پہ اس کے جو چیلے ہوتے ہیں نا، وہ چوکیاں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے انسانی جسم کے اندر دماغ کی حیثیت ہوتی ہے، دماغ کی اہمیت ہوتی ہے. جادو بھی اپنا ایک وجود رکھتا ہے، جس طریقے سے انسان اپنا وجود رکھتا ہے، اور انسان کے اس وجود کے اندر کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے انسانی وجود کے اندر ہمارا دماغ کی حیثیت بادشاہ کی طرح ہے، قلب اس کے وزیر کے مانند ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ وجود جو جادو رکھتا ہے کہ جو حقیقت پہ مبنی ہے، اس کے بارے میں اگر کہا جائے، اس وجود کا اگر کوئی سلطان ہے، کوئی وزیر اعظم جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ہے عملیات چوکیاں. اور یہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ انسان کو گرنے میں سیکنڈ بھی بہت دور کی بات ہوتی ہے. یعنی کہ اگر سیکنڈ جو پل ہے، جس کو ہم ایک پل کہتے ہیں، 2.5 کا عمل تو چھوڑ دیں، وہ تو 2.5 منٹ کی جاگے بات ہے، 2.5 گھنٹے کی جاگے بات ہے. ایک پل کے اگر ہم 1000 حصے کیے جائیں اور اس ایک حصے کو اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس رفتار سے چوکی کسی بھی شخص کو اوپر سے نیچے گرانے میں لمحہ نہیں لگاتی.
جتنی بھی سفلی کی چوکیاں ہیں، جتنی بھی کالو جادوگر کرنے والے چوکیوں کے عمل پہ مہارت رکھتے ہیں، وہ صرف اور صرف اگر ڈرتے ہیں، اگر ان کی کوئی موت ہے تو وہ عمل چوکی ہے جو بزرگان دین نے اپنے سینے میں رکھے، ان خاص لوگوں کو تعلیم کرا کہ جو باقاعدہ طور پر عملیات کی دنیا کے بےتاج بادشاہ رہے۔ آج میں میاں حضور کے سینے کا ایک راز آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے دادا یاسین استاد رحمت اللہ علیہ آپ نے تعلیم کیا تھا۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے جو دادا استاد یاسین تھے، انہوں نے اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو منوایا تھا۔ یعنی کہ جب آپ نے یہ عمل چوکی جب کی تھی نا، اس وقت کے جو عملیات میں اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے بحروں کو، ہم نے مسان کی رانی کو، ہم نے مرگٹ کی رانی کو 30 سال، 40 سال، 90 سال اپنے پاس ایسے رکھا ہے کہ جیسے تم اور میں ہیں، ان کی کمر توڑی تو صرف چند لمحوں میں۔ اندھیرا کتنے ہی کیوں نہ ہو، جب روشنی کی ایک کرن ہوتی ہے، ماچس کی ایک تیلی جلتی ہے یا کہیں روشنی کی نور کی کرن پھوٹتی ہے تو پورا روشن آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہو حق آیا باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹ جانے والا ہے۔ تو عمل چوکی کی کیا خاصیت ہوگی، اور یہ چوکی کا جو عمل ہے نا، یہ صرف اور صرف اپنے اندر 2 کوالٹیاں رکھتا ہے، 2 خاصیت، 2 خصوصیت ہیں اس کی۔ سب سے پہلی کہ جتنے بھی شریر جنات ہیں، جتنے بھی شیاطین جنات ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، جن کا وجود آج بھی قائم ہے، چاہے وہ کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں، اس کو قید کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تم عمل چوکی پہ عبور حاصل کر لیتے ہو، جب تم عمل چوکی کر لیتے ہو تو تمہاری رسائی ہیکل سلیمانی تک آسانی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جو چوکی کا عمل جو میں بتا رہا ہوں نا، قید کرنے کے لیے، باندھنے کے لیے، ایسا نایاب ہے کہ اس میں آپ ہر قسم کے شیاطین، جنات، خبیث، چڑیل، آسیب سب کو قید کر سکتے ہو، باندھ کر سکتے ہو، صرف اس عمل کے ذریعے۔ اس عمل کے ذریعے اگر کسی انسان کے وجود کے اندر کوئی چڑیل ہے، کوئی آسیب ہے، کوئی شریر جنات گھسا ہوا ہے، اس کو نکال کر قید کر سکتے ہو۔ آج ہم یہ سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے وجود میں نہ ہو اور آسیب زدہ کوئی گھر ہو، کوئی محلہ ہو یا کوئی گاؤں ہو کہ جس میں کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں پہ آسیبی درخت ہو، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ آسیبی درخت اس کے قریب نہیں جاتے رات میں، یہ آسیبی گھر ہے، اس گھر کے قریب سے کوئی گزرتا نہیں ہے۔ اس عمل کے ذریعے اس جو گھر کے اندر ہے نا، اس کو ہم کس طرح نکالتے ہیں، پھر وہ طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس عمل کے ذریعے ہوگا۔ ابھی میں آپ کو وجود کے اندر سے نکالنے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا، اس کے بعد آپ کو اگر کسی کے گھر کے اندر ہے تو اس کو کس طرح ہم قید کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ اگر گھر کے اندر ہے تو اس کو نکالنا کس طرح ہوگا۔ اور جو جادوگر ہے، اور اچھا ایک بات یاد رکھنا، جو جادوگر ہوتے ہیں نا، جب وہ شیاطین جناتوں کی مدد لے کر جب وہ کسی کے اوپر حملہ آور کرتے ہیں، جب کسی پر مسلط کرتے ہیں، تو اس کو کس طرح اس چوکی کے ذریعے نکالیں گے، اس سے یہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات اس عمل کی یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر جادوگر ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے جناتوں کے اندر جادوگر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جادو یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، یہ جناتوں میں بھی ہے، قوم جنات میں بھی جادوگر ہیں۔ اور جو جناتی جادوگر کو جو قید کر کے جو عمل کیا جاتا ہے نا، وہ انتہائی درجے کا خطرناک ہوتا ہے۔ اور اس عمل چوکی کے ذریعے آپ جنات جادوگر کے عمل کو باندھ سکتے ہو، جنات پنڈت کو باندھ سکتے ہو، ان جناتوں کو باندھ سکتے ہو جو باقاعدہ طور پر جادو کرتے ہیں،
اس عمل کے ذریعے. وہ عمل چوکی کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے طریقہ کار. پہلے عمل چوکی سمجھ لیں, اس کے بعد پھر ہم پریکٹیکل کریں گے. آئی بس سمجھ پہ, یہ عمل چوکی جو ہے آپ کی اسکرین پر موجود ہے. آئی بس سمجھ, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جنات جادوگر کے عمل کو قید کرنے کی چوکی کا عمل ایسا خاص عمل ہے کہ یہ اگر آپ کے ہاتھ لگ جائے تو اس کے ذریعے آپ ہر کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو, قید کرنے کے لیے, کسی کا عمل باندھنے کے لیے. عمل کیا ہے؟ اعوذ برب من کل شر الجن والشیاطین ومن شر السحر والساحرین انہم یکیدون کیدا واکیدون کیدا فمہل الکافرین وامہلہم رویدا. یہ عمل وہ عمل ہے جو خود ہماری خاندانی بیاس کا عمل ہے. سب سے پہلے جو عاملین ہیں, جو روحانی معالج ہیں, جو یہ میرے ساتھ چل رہے ہیں اس سفر پر اور عملیات سیکھ رہے ہیں, اس ٹرانسمیشن میں صرف ایک طریقہ کار آپ کو پریکٹیکلی سمجھاؤں گا. باقی جو دوسرے جو پریکٹیکل جو میں نے بتایا سو کرنا ہے وہ پھر وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ چیزیں پریکٹیکلی تفصیل سے میں تاک ہیلنگ لیول 3 کے اندر میں یہ چیز اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہا ہوں, اور خاص کر میرے وہ تاک ہیلنگ لیول 3 کے اسٹوڈنٹس وہ بھی اس چیز کو نوٹ کر لیں, وہ بھی ان کے کام, یہ امپورٹنٹ ہے, یہ کام آنی ہے ان کے. اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اب یقیناً ہم نے کسی بھی چیز کو اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے پہلے ہم نے تھوڑی سی خود اس پہ ریاضت کرنی ہوگی. ہم نے صرف اور صرف یہ عمل 40 دن عمل کرنا ہوگا. اب یہ نہیں کہ عمل ڈاکٹر صاحب نے دے دیا, عمل آپ کے ہاتھ میں لگ گیا, آپ بس کرنے بیٹھ گئے سامان لگا کے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے سامان منگایا تھا, سامان لایا, وہ کام کرنے شروع کر دیا, جبکہ آپ نے اس کا عمل نہیں کیا. سب سے پہلے ہم اس کا عمل کریں گے. اس کے عمل کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے عمل کی جو تعداد ہے وہ 366 ہے, یعنی کہ 366, اور 40 دن کا یہ عمل ہے. 366 اس کی تعداد ہے اور 40 دن کا عمل ہے, اور پرہیز کے ساتھ یہ عمل کریں گے. اس کا پرہیز ترک جلالی ہوگا. یہ اپنی بیاض میں, اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں اس عمل کو. جب یہ آپ 40 دن مکمل کر لیں گے, پھر آپ اس کو چاہے اپنے ورد میں رکھیں, چاہے آپ اس کو اتنی ہی کوانٹٹی میں رکھتے رہیں. ایک طریقہ کار یہ ہے اس کا. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو آپ 40 دن میں 1.25 لاکھ کر لیں. 40 دن میں 1.25 لاکھ نہیں کرتے, آپ اس کو 120 دن میں 1.25 لاکھ کر لیں. 120 دن میں 1.25 لاکھ نہیں کرتے تو 360 دن میں اس کو 1.25 لاکھ کر لیں. یہ آسانی کے لیے. لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ارد گرد, جیسے میرے پاس کال آئی فلاں ممالک سے کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ فتنے ایسے ہیں کہ جو اس طریقے سے انسانوں کو, لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جادو کے ذریعے, عمل کے ذریعے, ہندوانی عمل کر رہے ہیں, کہ اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی جادوگر ہو, آپ کے محلے میں کوئی جادوگر ہو, وہ لوگوں کا ایمان سے کھیل رہا ہو, وہ لوگوں کا ایمان برباد کر رہا ہو, کہ مسلمان لوگ اس کے پاس جا رہے ہوں اپنے صرف چند کام کے عوض, تو اس عمل کے ذریعے آپ اس جادوگر کا عمل بند کر سکتے ہو, قید کر سکتے ہو. وہ جادوگر, یہ بات میں خود دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس کا آپ عمل باندھو گے نا, وہ آپ کے سمجھ لیں کہ در کے چکر لگاتا رہے گا. میں اردو فرماتے ہیں کہ میں نے, جب میں یہاں نیو کراچی سے جب میں کورنگی گیا تھا, اور اس وقت کورنگی کے اندر ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سائیں صبح, اور وہ ایسا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایسا کلیجہ رہتا تھا, آج سے تقریباً 40 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, وہ ایسا بکرے کا, گائے کا کلیجہ ہاتھ میں رکھتا تھا اور وہ عمل پڑھتا تھا اپنا چوکی کا, اور وہ ایسے ہاتھ سے مسلتا تھا, اس میں سے خون بہنے لگتا تھا, اور وہ خون کس کا تھا؟ کسی انسان کے لیے جو کرتا تھا. یعنی کہ انسان کو مارنے میں وہ اتنی دیر لگاتا تھا اپنے عمل کے ذریعے. میاں اردو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے عمل کو قید کیا تھا, اس کے عمل کو جب میں نے باندھا تھا نا, تو میں نے اس عمل چوکی کے ذریعے کیا تھا, کہ مجھے تنہائی میں بتایا تھا, اور مجھے سمجھایا تھا, سکھایا تھا کہ تم کس طرح
لوگوں کے ایمان کو ان جادوگروں سے بچاؤ گے. کہ وہ جادوگر کہ جو لوگوں کو نقصان پہنچائیں، تم کس طرح لوگوں سے حفاظت کرو گے اس شیطان سے. اور اس ہی عمل کے ذریعے، یہ عمل 20 سال پہلے میں نے کیا تھا، 20 سال پہلے. لیکن عمل چوکی کا بڑا خاص طریقہ ہے. اب آئے، میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں پریکٹیکل کی طرف. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کن کن سامان کی ضرورت پڑے گی، میں اس سامان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اس کا طریقہ کار آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہوں آپ کو، تاکہ ٹائم، میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ میں ٹائم بچاؤں، کیونکہ وقت کم ہے. ہم لوگوں نے ہانڈی والے عمل کے طریقہ کار اچھی طرح سمجھ لیے ہیں اور دوسرے طریقہ کار سے سمجھ لیے، لیکن یہ ایک وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو قید کرتے ہیں، کسی شرری جنات کو اس کے ذریعے. اور اس کو کہلاتا ہے کہ مٹکا، یہ کہلاتا ہے تلسماتی مٹکا جو ہم تیار کریں گے. اور عمل آپ کو میں نے بتا دیا، عمل آپ کے سامنے واضح. بیٹا مجھے وہ سامان اٹھاؤ کنڈے والا. ٹھیک ہے، اچھا یہ سامان ہم نے کچھ آدھا یہاں رکھا ہے. اچھا اب آپ تھوڑی کوشش کرنا پڑے گا کہ اب سامان پہلے آپ نوٹ کر لیں کہ ہمیں سامان کی کیا کیا ضرورت پڑے گی. ہمارے پاس اس وقت سامان کے اندر جو موجود جو سامان کی ضرورت پڑے گی، سب سے پہلے ہے مٹی کا مٹکا. مٹی کا مٹکا ہم نے اتنا بڑا لینا ہے، یا اب اس سے تھوڑا سا بڑا بھی لے سکتے ہو جس سے آسانی کے ساتھ مل جائے. یہ پورا پیک ہے، یہاں سے پورا پیک ہے. یہ یہاں پہ چھوٹا سا مٹکا کہلاتا ہے یہ. ٹھیک ہے، ہم اس کے اندر شیاطین جنات کو قید کرنے کے طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا، کس طرح وجود سے اتار کر ہم اس کے اندر قید کر کے اس کو بند کر کے ہم اس کو جلائیں گے نہیں، ہم قید کس طرح کریں گے، اور پھر اس کی علامتیں کیا ہوں گی، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ظاہر ہوں گی، پھر وہ آپ کو میں بیان کروں گا. ٹھیک ہے، مٹی کا ہم نے لے لیا. اور دوسری چیز ہمیں جو لینی ہے وہ ہے گوبر، جسے ہم اوپلے کہتے ہیں نا، گوبر جو کھاد کے اندر ملائی جاتی ہے، جو اکثر پودوں کے اندر ملاتی ہے، ہم نے وہ گوبر لینا ہے. ٹھیک ہے، گوبر بھی ہمارے پاس موجود ہے. اچھا تیسرا ہم نے لینا ہے ایک مرغ. ابھی تو میں آپ کو سارا سامان رکھ کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، جب آپ کام کریں گے تو آپ کو مرغے کی ضرورت پڑے گی. مرغی لے لیں گے یا ایک مرغا لے لیں گے صدقے کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے ایک مرغا بھی رکھ لینا ہے اپنے پاس. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد آپ نے لینا ہوگا کالے رنگ کا دھاگا. ٹھیک ہے، دھاگا آپ نے لینا ہوگا. اب جیسے ہم کسی مریض کے اوپر کوئی شریر جنات ہے، آئی بات سمجھ میں، تنگ و پریشان کر رہا ہے، آپ نے فلیتے جلا لیے، آپ نے فلیتے مل کے جلا دیے، اس کو فائدہ نہیں ہو رہا. وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے پھر دوبارہ آ جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کا اتار کر دیتے ہیں وہ دوبارہ لوٹ آتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ جب ہم کسی کا اتار کرتے ہیں نا تو یہ شریر جنات جو ہوتے ہیں نا دھوکہ دیتے ہیں کہ جب ہم ان کے وجود کے اندر اس آگ کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی آگ کو جلاتا ہے، تو وہ اپنا شریر اس کا انسان کا شریر چھوڑ کر نکل جاتا ہے. جب نکل جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کو آرام آ گیا، وہ چلا گیا، لیکن کچھ دن صحیح رہتا ہے، وہ پھر واپس لوٹ آتا ہے. جب تک اس کی حدت اس کے وجود میں قائم رہتی ہے وہ اس سے دور رہتا ہے. جو حدت کم ہوتی چلی جاتی ہے، کہ جس طریقے سے چراغ جب جلتا ہے نا، جب چراغ بالکل اینڈ پہ آتا ہے بالکل دھیما 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 ہو کے بجھ جاتا ہے. جب بجھ جاتا ہے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. جب وہ پھر اندھیرا ہو گیا تو وہ پھر آ گیا. اس وجہ سے بار بار آتا ہے. لیکن یہ عمل جس کو ہم باقاعدہ پکڑ کر قید کرتے ہیں، آئی بات سمجھ، وہ طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آج کے دن، اور یہ سامان اس لیے میں نے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اچھا اب کالا دھاگا آپ نے لینا ہے. اب مریض ہے نا، اب مریض کے اوپر کے آپ نے ناپ کے نا، آپ نے 7 تار 11 تار جو بھی ہے اس کو کھینچ کے نا اس کے دھاگا بنا کے رکھ لیں، جیسے ہم نے یہ بنا کے آلریڈی پہلے سے رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، نمک لینا ہے. ٹھیک ہے، نمک سالٹ جو گھروں میں یوز ہوتا ہے وہ یہ ہم نے رکھا ہوا ہے. آئی بس ہم نے رائی لینا ہے نمک کے ساتھ، یہ ہم نے رائی لینا ہے، رائی لے لی. اچھا اب ہم نے کرنا ہے، یہ سامان ہو گیا. اچھا ایک سامان کا اسٹیپ یہ ہے اور دوسرے سامان کا اسٹیپ ہے کنڈے کا، کیونکہ جب ہم اس کو تیار کریں گے، جب اس میں پورا قید کر دیں گے، پھر ہم کنڈا تیار کریں گے، پھر کنڈے میں رکھ کے پھر کیا کریں گے وہ میں سمجھاؤں گا. ابھی میں ایک طریقہ کار اسٹیپ سامان کا سمجھا رہا ہوں، دوسرے سامان کا طریقہ کار اسٹیپ میں بعد میں بتاؤں گا کیونکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. اب ہم چلتے ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے
سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ کہ میں آپ کو اسکرین پہ بتا دوں کہ ہم نے سب سے پہلے کچھ طلسمات لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جن کا تعلق کسی بھی مخلوق کو، کہ جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، ضرر پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، اس کو قید کرنے کی پوری صلاحیت ہے. یہ 10 حروف ہیں. آئی بس سمجھ میں. سب سے پہلے ہم یہاں یہ کریں گے 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. ہم نے جس طریقے سے فلیدہ سلیمانی میں ہم نے وہ 7 کر لیے. اب ہم اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے. پہلے میں لکھ لوں، اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے. اصافن، سالن اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10واں آ گیا سالو سن. اچھا، آپ پہلے یہ چیز سمجھ لیں اس چیز کو تھوڑا سا، کہ جس طریقے سے فلیدہ سلیمانی میں لکھا ہوا ہے ابرسا، صبرسا، سارسا، سعیسا، اخنوسا، خنساسا بن ساسا. اچھا، جب ہم فلیدہ سلیمانی میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ لکھا ہوا ہے سین سے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کسی چیز کو قید کرتے ہیں تو ہم سواد کا استعمال کرتے ہیں، ہم سواد کی تذکیر کرتے ہیں، سواد کی تاثیر سے ہم مدد لیتے ہیں. جب ہم کسی بھی چیز کو جلاتے ہیں تو ہم سین لگاتے ہیں، اور جب ہم کسی چیز کو قید کرتے ہیں، مقید کرتے ہیں جگہ، اس کو بند کر دیتے ہیں، بندش لگا دیتے ہیں، تو ہم ان حروفوں کا استعمال کرتے ہیں سواد سے. جیسے ہم نے یہ پہلے یہ دیکھیں، یہ دیکھو بھائی، یہ تھوڑا قریب کرو، میں سمجھاتا ہوں اس کو. یہ تھوڑا سا کیمرہ، ہاں صحیح ہے، اب سمجھ میں آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ پورے 7 حروف یہاں پہ طلسمات آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ابرسا یہ سواد سے ہے، ٹھیک ہے. اب صبرسا یہ سواد سے ہے، یہ بھی سواد سے ہے. سارسا یہ بھی سواد سے ہے. سعیسا یہ بھی سواد سے ہے. اخنوسا یہ بھی سواد سے ہے. اچھا، خنساسا بن ساسا یہ بھی سواد سے ہے. اب یہ ہوگا 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 ہوگا. اب آئے گا یہ سواد ہے. اصافن، ٹھیک ہے، الف سواد، اصافن، سالن، سواد سا لام زبلن، سالن، سالوسا، سالوسن، یہ 2 آ گئے، ٹھیک ہے. یہ 10 حروف ہیں. یہ 10 سمجھ لیں کہ وہ راز ہیں اس عمل کے، کہ جو کسی بھی چیز کو اگر قید کیا جاتا ہے نا، جب اس کے اوپر یہ لکھ دیا جاتا ہے تو مجال ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی جو نا اس کو نکال سکے، اس کو آزاد کرا سکے. کوئی بڑے سے بڑا جادوگر کسی بھی شریر جنات کو، یا اپنی جو اس کی زندگی بھر کی محنت تھی، جب اس کو آپ قید کرتے ہو نا تو وہ اس کو بھی نکالنے کی پاور و قوت نہیں رکھتا. یہ ذہن میں رکھنا. یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ 10 حروف ہیں کہ جن 10 حروفوں نے اس جو تمام مخلوقات ہیں جو شر پہنچاتی ہیں انسان کو، اور وہ شر و ضر پہنچاتی ہیں جو جادو کے ذریعے ہوتا ہے، شیاطینوں کی مدد کے ذریعے ہوتا ہے. جب ہم کسی کو قید کرتے ہیں، جب ہم یہ حروف ہم لکھ دیتے ہیں نا، یہ ہم لفظ لکھ دیتے ہیں، تو اس کی برکت سے وہ چیز باہر نہیں نکل سکتی. یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ہم دروازہ بند کر کے تالا لگا دیتے ہیں، اب تالا کھلے گا تو اندر سے کوئی آزاد ہوگا، یہ سمجھ لیں اس کا تالا ہے. یہ
آئی بس سمجھ میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہیکل سلیمانی ہے نا اس کے دروازے پہ جو اس کی کنجیاں ہیں، جو اس کے تالے کی جگہ ہیں، اس پر بھی باقاعدہ طور پہ یہ حروف لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اب ہم نے کرنا کیا ہے، اب ہم طریقہ کار سمجھ لیتے ہیں. ہم نے یہ مٹی کی ہانڈی لے لینی ہے، یہ مٹکا لے لینا ہے. آئی بس ہمیں یہ اس کا ڈھکن لے لینا ہے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر یہاں پر یہ بیچ میں اس سکوری جو اس کا ڈھکن ہے، اس میں ہم لکھیں گے 15 کا نقش. یہ ہم نے لکھ لیا 15 کا نقش. یاد رکھنا اس میں کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں ہے. آئی بس سمجھ میں. اور اب اس ہانڈی پہ ہم یہاں پہ یہی حروف لکھیں گے. ابرسا سواد والا، ٹھیک ہے، سبرسا، سارسا، سیسا، اخنوسا، خے نون سواد رضا، خنسارسا، خنسارسا، بن ساسا. ٹھیک ہے، یہ 10 حروف یہ ہو گئے. اب یہ آ جائے گا اصافن، الف، سواد اور فی، سالن، سالن، سواد الجبسا، لام، واو. باقی میں اس کی PDF بھی آپ لوگوں کو سینڈ کروا دوں گا انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ کمیونٹی میری جوائن کیے ہوئے ہیں ان سب کو سارے PDF مل جائیں گے. اس کا طریقہ کار پورا، اس کی تصویریں، اس کا میتھڈ، اس کی پڑھائی، اس کا عمل، سب کچھ کمیونٹی میں اپلوڈ کروا دوں گا میں. ڈسکرپشن میں بھی کمیونٹی موجود ہے، آپ وہ کمیونٹی بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ تک بھی سارے طریقہ کار بآسانی پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، اندر ہم نے کچھ نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، ہم نے اس مٹکے کے اوپر یہ پوری ہم نے عبارت لکھ دی ہے، پورے حروف لکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے، پورے. اور اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ 15 کا نقش بنا دیا ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہانڈی، اس کو ایک مٹکے کو تو یہاں سائڈ میں رکھو. ٹھیک ہے، یہ مٹکا ہم نے تیار کر لیا. صحیح ہے، اب مٹکا ہو گیا. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اسی کو ہم نے ایک پرچے پہ لکھنا ہے. اس کو ایک پرچے پہ لکھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، ایک پرچے پہ لکھ لیں گے ہم. اور پرچے پہ میں نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ ہم نے اسی طریقے سے 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اب ابرسا، سبرسا، سارسا، سعیسا، اخنوسا، خنساسا، بن ساسا. ٹھیک ہے، اصافن، سالن، سالوسن. یہ ہم نے ایک پرچے پہ یہ لکھ لیا، ایک پرچی پہ. ٹھیک ہے، لکھ لیا. اب ہم نے کرنا ہے کہ مریض ہمارے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے، پیشنٹ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہم نے یہ مریض کے پورے بدن سے مل دیا. ٹھیک ہے، مریض کے پورے بدن سے مل دیا اور مل کر ہم نے یہ ہانڈی میں ڈال دیا. اچھا، ہم نے ہانڈی پہلے تیار کر لی، ہم نے لکھ لیا، سارا سب کچھ کر لیا. اور اچھا، ابھی پڑھائی نہیں کی جائے گی ان سامان کے اوپر. آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ پڑھنے کو نہیں بتایا کچھ. ابھی پڑھنا نہیں، ابھی صرف آپ نے اپنے ورد میں رکھنا ہے. جو عمل چوکی ہے نا، آپ صرف اور صرف اس کو اپنے ورد میں رکھو گے. آپ نے صرف اسے اپنے ورد میں رکھنا ہے. یہ کام کے دوران کسی سے بات نہیں کرنا، آپ نے کلام نہیں کرنا، آپ نے صرف پڑھتے رہنا ہے لا تعداد. اور جب یہ سامان پورا تیار ہو جائے گا نا، پھر اس پہ پڑھائی کرنا ہوگی جو تعداد ہے. آپ نے اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے. آپ نے مریض کے جسم سے مل کر آپ نے یہ فلیتا اندر جیسے ہانڈی میں ڈالا ہے، ہانڈی کے اندر میں نے ڈال دیا. اب ہوگا یہ کہ ہم مریض کے بال، جو ہم نے مریض کے تھوڑے سے بال کاٹیں گے
تھوڑے سے بال کاٹ کے ہم اس میں رکھ دیں گے. جیسے مثال طور پہ یہ اس کے اندر ہم نے مریض کے بال کاٹ کے رکھ دیے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کرنا کیا ہوگا کہ ہم نے اس کے اندر یہ ہانڈی ہے نا, اس کے اندر یہ گوبر ہے. ٹھیک ہے, گوبر کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے. یہ دیکھیں اس طریقے سے ہانڈی کے اندر ڈال دینا ہے گوبر کو. ہم نے اس کو ڈال دیا, سارا ڈال دیں گے, تھوڑا ایک سکوری کے برابر ہو, اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے. اس کے بعد ہم نے جو مرغا ہے نا کھوا نا, ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے, اور مٹکے ذبح کر کے جو مرغی کا خون ہے وہ اس میں ہانڈی کے اندر آ جائے گا, اس کے اندر مٹکے کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے, مرغا کاٹ کے اس کا خون ہم اس میں ڈال دیں گے. صحیح ہے, ہم نے وہ ڈال دیا. اب کام آتا ہے ہمارا کہ جو ہم نے کالا دھاگا اٹھانا ہے. اب یہاں سے آپ کی پڑھائی شروع ہوگی, یہاں سے آپ کی پڑھائی شروع ہوگی. اب آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے. یہ آپ نے تیار کر کے رکھ دیا, اس میں گوبر ڈال دیا, خون ڈال دیا. خون ڈالنے کے بعد پھر اب ہم پڑھنے شروع کریں گے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, اب ہم نے اس کو مریض کے بال یہ رکھے ہوئے, اب ہم نے اس دھاگے کے اندر جو نا 7 گرہیں لگانی ہے, نہیں 10 گرہیں لگانی ہے ہم نے. ٹھیک ہے, ہم نے وہ حرف جو 10 حروف تھے نا, 10 حروف لکھے نا, اب ہم نے 10 گرہیں لگانی ہے. کرنا کیا ہوگا, اب یہاں سے ہماری ہوگی پڑھائی شروع. ٹھیک ہے, اب ہم نے ایسے طریقے سے کر کے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور 10 مرتبہ ہم نے عمل پڑھنا ہے اپنا. ٹھیک ہے, عمل ہم نے 10 مرتبہ اپنا عمل پڑھنا ہے. جسے مثال طور پر ہم نے عمل پڑھنے شروع کرنا ہے, اعوذ برب من کل شر جن سے لے کے ہم جب آئیں گے رویدہ تک, تو ہم یہاں سے ایک مریض کا بال اٹھائیں گے, اور اس مریض کے بال کو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا مریض کے بال اس میں رکھیں گے, اور اس کو ایسے بند کر دیں گے, ایسے باندھ دیں گے. ایک بال اس گرہ کے اندر مریض کا بند ہو گیا. اس طریقے سے 10 گرہیں لگ جائیں گی, اور ہر گرہ پہ 10 مرتبہ یہ عمل پڑھا جائے گا. یہ آپ نے پوری 10 گرہیں لگا دی, ایک ہو گیا. یہ مثال کے طور پہ یہ ہم نے دوبارہ دوسری گرہ لگائی, پھر ہم نے 10 بار عمل پڑھا, اور بال اٹھایا, اس کو بس رکھا, ایسے دم کر دیا. یہ 10 ہو گئی, 2. اسی طریقے سے پھر ہم نے دوبارہ گرہ لگائی, گرہ لگانے کے بعد بال اٹھایا, پھر ہم نے 10 بار وہی اپنا عمل پڑھا, اور ایسے بند کر دیا. اس طریقے سے 10 گرہیں پوری لگا دیں گے آپ لوگ. صحیح ہے, 10 گرہیں لگا دیا آپ نے, یہ ادھر آپ نے ایسے کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے لینا ہے نمک اور رائی. ٹھیک ہے, نمک اور رائی آپ نے اس کو ملا لینا. نمک کے ساتھ رائی کو ملاؤ گے تو اس کی تاثیر الگ ہو جاتی ہے, تاثیر بدل جاتی ہے اس کی. کہ جیسے ہم نے یہ عمل نمک کے اندر یہ بنا لیا اس کا. اب ہم نے سارا سامان تیار کر لیا, اب ہمارے پڑھائی شروع ہو گئے. اب جب یہ رائی ہے نا, اب ہم اٹھائیں گے رائی کو اپنے ہاتھ میں, اپنے ہتھیلی پہ رکھیں گے نمک کے ساتھ, اپنے سیدھے ہاتھ پہ. اب ہم مریض کے بالکل سامنے ہو کے بیٹھیں گے, ایسے کر کے, جیسے مریض سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں ادھر بیٹھا ہوں, مریض ایسے بیٹھا ہوا ہے, میں ایسے بیٹھ گیا. اب میں نے وہی عمل جو میرے ورد میں تھا, میں نے اس کو 10 مرتبہ پڑھا, اس میں دم کے ایسے مٹھی بند کر لی. آئی بس سمجھ. اب میں نے اس مریض کی آنکھوں میں دیکھا, آنکھوں میں دیکھ کے میں یہی عمل پڑھوں گا اپنا 10 مرتبہ, خالی 10 مرتبہ یہ عمل پڑھوں گا. مریض کے اوپر سے پورا ایسے لے کے, جیسے مریض بیٹھا ہوں ایسے پورا سے 10 مرتبہ اتاروں گا, اور ایسے کر کے دم کروں گا, اور یہی میری نیت ہوگی. اور یہ اٹھا کے پھر میں اس کو مٹکے میں ڈال دوں گا, اس طریقے سے. یہ ایک مٹکے میں ڈال دیا. اچھا, یہ ڈھکن ڈھک دوں گا, پھر ڈھکن ابھی نہیں ہٹے گا, اب ڈھکن ڈھکا رہے گا. پھر میرا اس سے کلام چل رہا ہوگا, پھر میرا اس سے بات چل رہا ہوگا. پھر میں دوبارہ یہ اٹھاؤں گا رائی اور نمک, پھر میں اس طریقے سے کروں گا. پھر میں اس پہ 10 بار پڑھ کے دم کر دوں گا. پھر میں اس کی طرف دیکھ کے 10 بار پڑھوں گا, مجھ سے کلام کر رہا ہوگا. آئی بس سمجھ. اس کے بعد پھر میں اس کے بعد دم کروں گا. پھر یہ ہلکا سا ڈھکن اٹھا کے اس کو ہلکے سے ایسے بند کر دوں گا, ایسے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ چیخے گا, وہ چلائے گا. جب آپ یہ 3 تک پہنچو گے نا, جب 3 چٹکیاں اٹھا کے اس کو اوپر سے اتار کے جب اس کے اندر ڈالو گے, وہ چیخنے شروع کر دے گا. وہ کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو, میں جا رہا ہوں, میں اب تنگ نہیں کروں گا. وہ آپ کو جھوٹی تسلیاں دے گا کہ میں مسلمان ہوں. وہ جھوٹی تسلیاں دے گا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں, میں چلا جاؤں گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب میرا کام ہونے والا ہے. جب کسی کو پتا ہو نا کہ کسی کی صدائے
کسی کی عمر قید ہونے والی ہو تو پھر وہ ہر حربے اپناتا ہے، سچ بھی بولے گا، جھوٹ بھی بولے گا، سب کچھ بولے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے. 3 میں وہ ایسی حرکت کرنے شروع کر دے گا کہ بس اس کو پھر 3-4 لوگ مل کر پکڑیں گے. اچھا، اس کے وجود سے وہ نکل نہیں سکتا، کیونکہ جب آپ نے یہ عمل کرنے شروع کرا، جب آپ اپنے ورد میں پڑھ رہے تھے نا، تو وہ اس کے وجود کے اندر گرہیں لگ رہی تھی. جب اس کے وجود کے اندر گرہیں لگ رہی تھی نا، تو وہ اس کے وجود سے نہیں نکل سکتا. جب آپ 3 دفعہ اس کے اوپر ڈال کے جب اس طریقے سے کرو گے نا، تو وہ بھڑک اٹھے گا. جب 5ویں پر آپ آؤ گے تو وہ نیم بے ہوش ہونے لگے گا، جیسے کوئی غنودگی کی حالت میں نہیں آتا، وہ ایسے حالت میں آ جائے گا. آئی بس اس طریقے سے آپ 10 مرتبہ 10 چٹکے اٹھا کے 10 بار پڑھ کے اس کے اوپر سے اٹھا کے جب ڈال دو گے نا، جب 10واں ڈالو گے نا، اس کے بعد جب آپ یہ بند کرو گے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا. وہ بے ہوش ہو جائے گا. اب بے ہوش ہو گیا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو ایسے کر کے بند کر دیا. اچھا، آپ اس کو ایسے بھی بند کر سکتے ہو، ہم ایسے بند کرتے ہیں عموماً. ایسے آپ نے بند کر دیا. اب بند کرنے کے بعد اس کو آپ نے اٹھانا نہیں ہے، اس کو ہرگز نہیں اٹھانا. اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے آٹا گوندنا ہے. جو آٹا ہوتا ہے نا، اب آپ نے آٹا پورا اس کے اوپر لگا دینا ہے. ایسا گوندا ہوا آٹا پورا اس کے اوپر لگا کے اس کو پورا پیک کر دیں گے. یہ پورا پیک ہو گیا، اس کو پورا آٹا لگا کے ایسے بند کر دیا. یہ پورا ہو گیا، ایک اسٹیپ آپ کا کمپلیٹ. اب اس میں آپ کو ہلکی بہت وائبریشن نظر آئے گی. جس طریقے سے انسان کے اوپر ہم نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، ہمیں نفس دھڑکتی ہوئی فیل ہوتی ہے. نفس کا وجود ہمارے اندر ہے نا، جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو دھڑکتی فیل ہوتی ہے. جب آپ اس کے اوپر یہاں پہ ہاتھ رکھو گے نا، تو آپ کو ایسی دھڑکن محسوس ہوگی اسی مٹکے میں سے. اب وہ چیز اس کے وجود سے نکل گئی شریر جنات، اب منتقل ہو گیا کہاں پر؟ مٹکے کے اندر. اس کو آپ نے پورا پیک کر دیا. اچھا، اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے سامان کی طرف. یہ سامان ہمارا ایک اسٹیپ ہو گیا کمپلیٹ. اب یہ اسٹیپ اٹھا لو سارا یہاں سے نا، تاکہ میں دوسرا اسٹیپ سمجھاؤں. اب اس کو نہیں چھیڑنا ہے آپ نے، اس کو ایز اٹ از رکھے رہنے دینا ہے آپ نے. یہ سارا سامان یہاں سے اٹھا لو. اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے سامان کی طرف. اب ہم بنائیں گے کنڈا. کنڈا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، اب کنڈے کا سامان آپ لکھ لیں. یہ دھاگا ابھی رکھا ہوا ہے میرے پاس، یہ میں نے یہاں رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ بندھے گا. صحیح ہے، آخر میں بندھے گا. ہونا کیا ہے؟ اب کنڈا کے سامان کیا ہے؟ ہم نے ایک مٹی کا کنڈا لے لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہم نے رکھی ہوئی ہے مہندی. ٹھیک ہے، مہندی رکھی ہوئی ہے. ہمیں چاہیے مہندی، پان کا 1 پیس اور 5 لڈو. لڈو بیسن کے ہوں، موتی چور کے ہوں، کوئی سے بھی لڈو ہوں. 5 لڈو ہمیں چاہیے ہوں گی. اور ہمیں 5 اس میں وہ چاہیے لونگ، اور 5 ہمیں چاہیے الائچی. یہ 3 اور 2 5، یہ الائچی ہو گئی. صحیح ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس ہانڈی کو نہیں چھیڑنا. ابھی یہ سمجھ لو کہ یہ مٹکا یہ بند ہے، اس مٹکے کے اندر کسی کا وجود ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کرنا یہ کہ ہم نے اپنا سبق 10 دفعہ پڑھنا ہے. 10 دفعہ پڑھنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایسے اپلائی کر دینا ہے. یہ دیکھیں، کس کے اوپر؟ پان کے اوپر. کس کو اپلائی کرنا ہے؟ مہندی کو. اب چوکی کے ذریعے کس طرح قید کیا جاتا ہے، اب لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوگا. اور میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا عملیات کے راستے میں، اور وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، اور اس کو ہم نے ایسے کر کے لگا دینا ہے. جیسے ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ایسے مہندی لگا دینا ہے. صحیح ہے، پتے پر. میں چاہتا ہوں کہ آسان اور سہل طریقے سے سمجھاؤں. اس کے بعد ہم نے یہ پان اس کو کس میں رکھ دینا ہے؟ کنڈے میں. ٹھیک ہے. اب یہ سامان رکھا ہوا. ہم نے ہر الائچی ایک اٹھائی، 1 دفعہ پڑھا. ٹھیک ہے، ہم نے اس کے اندر رکھ دیا. کس کے اندر؟ پان کے اوپر. یہ ہم نے ایک ایک کر کے پڑھ کے رکھ دیا اس کے اندر، اور یہ بھی ہم نے اس کے اندر پڑھ کے رکھ دیا. اب یہ دیکھیں، یہ پان آ گیا، اس کے اوپر مہندی لگی ہوئی ہے، اس کے اندر الائچی ڈال دی، لونگ ڈال دی. آئی بات سمجھ میں؟ اور ہم نے لڈو پہ دم کر دیا، لڈو پڑھ دیا، اور یہ کنڈا رکھا ہوا. کنڈے پہ کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس ہانڈی کی طرف، اس مٹکے کی طرف جو ہم نے مٹکا تیار کیا ہے، تلسماتی مٹکا. اب یہ جو ڈوری ہے، یہ جو باندھا ہوا ہے ہم نے، جو گرہاں لگا کے،
یہ دیکھیں یہ ڈوری ہے نا. اب ہم اس کو اس کے اندر, جب یہ آٹا لگ گیا پیک ہو گیا, اب ہم اس کو اس کے اندر باندھ دیں گے, اس کو ایسے کر گیا پورا, اس کو ہم نے ایسے لپیٹ دیا. یاد رکھنا, اور یہاں پہ ہم نے جب گرھا لگائیں گے نا تو ایک دفعہ پڑھ کے ایسے کر کے گرھا لگا دیں گے اس میں. یہ اپنے مٹکے پہ گرھا لگا دی. اب یہ یہاں پہ قید ہے, یہ بند ہے, یہاں پہ آٹا لگا ہوا, یہ پورا پیک ہے, صحیح ہے. اب یہ پورا تیار ہو گئی ہے. کیا تیار ہو گیا؟ کہ جس کو ہم نے قید کیا ہے اس ہانڈی کے اندر. اچھا یہ کیوں رکھا ہے اور یہ کیوں رکھا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا, ٹھیک ہے. اب یہ ہر لڈو پہ ہم نے پڑھ کے اس پہ رکھ دیا. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم نے کرنا یہ کہ اس مٹی کا جو مٹکا ہے یہ ہم نے کنڈے میں رکھا ہے, آئے بس, اور لڈو ہم نے ادھر پھیلا دیے. اب لڈو کہیں بھی چلے جائیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہم نے پان کا پیڑا اس کے اندر ایسے رکھ دیا, صحیح. اب یہ دیکھیں یہ پورا یہ تیار ہو گیا, ٹھیک ہے, پورا یہ تیار ہو گیا. یہ تیار ہونے کے بعد ہم نے لال کپڑا لینا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی کپڑا لے لیں اور کپڑے کو اس سے ڈھک دیں, کہ جیسے کوئی چیز ڈھک دی جاتی ہے نا, اس کو ایسا کر کے ہم نے ڈھک دیا. ڈھکنے کے بعد پھر ہم نے 40 مرتبہ یہی سبق پڑھنا ہے اور اس پہ دم کر دینا ہے, حصار کر دینا ہے. بس اس کو ہم لے جائیں گے کسی ویران جگہ پر اور تقریباً زمین میں 5 سے 6 فٹ کھڈا کھودیں گے. 3 فٹ کھود لیں, 3.5 فٹ یا 4 فٹ جو بھی ہو, کھڈا کھودیں اور اس کو اپنے ایز اٹ از اس کے اندر رکھنا ہے اور کپڑا اس کے اوپر رکھنا ہے, آئی بس سمجھ میں, اور سائڈوں میں مٹی ڈال کے اور اس کو پورا بند کر دینا ہے. یہ جی ہو گیا پورا قید. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے مٹکے کے اندر اس کو قید کر دیا تو پھر ہمیں کنڈے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے اس چیز کو قید کر دیا, اب یقیناً اس کو بچانے کے لیے 10 شیاطین آئیں گے. اب وہ جادوگر, وہ جنات جادوگر کہ اچھا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں دفن ہے, وہ اپنے علم کے ذریعے, اپنے جادو کے ذریعے پتہ لگا لیتے ہیں. تو یہ جو لگتا ہے نا کنڈا, آئی بس سمجھ میں. اب یہ کنڈا اس کی کرتا ہے حفاظت, کس سے؟ وہ جو اس کو بچانے آتے ہیں, جس کو نکالنے آتے ہیں, اس کو آزاد کرنے آتے ہیں. یہ بالکل محفوظ ہو گیا. اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس چیز کو کوئی آزاد کر دے یہاں سے. اب اس کے وجود میں بھی داخل نہیں ہوگا. یہ ایک طریقہ کار جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے, اس میں مجھے اتنا دیر لگا, لیکن یہ وہ طریقہ کار ہے جو کسی کے شریر سے جنات نکال کے قید کرتے ہیں. ابھی جلایا نہیں, جلانے کے طریقے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے, بہت بتائے ہوں گے, میں نے بھی جنات کے جلانے کے طریقے بتائے ہیں, لیکن قید کرنے کا طریقہ اس طریقے سے قید کیا جاتا ہے. اب اس کے اندر باقاعدہ وائبریشن, اچھا آپ اگر کرو گے آپ کو تو معلوم ہوگا, اس کے گھر والے بھی اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے نا تو ان کو محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی وائبریشن ہے. ایک دفعہ تو ایسا ہوا تھا کہ خون نکلنے لگا تھا اس میں سے, جب ہم نے ایک کا کام کیا تھا. یہ بھی بہت پرانی بات ہے, لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئی بس سمجھنے. تو بس یہ پورا اس کو پیک کر کے اس کو آپ نے دبا کے اس کو ختم کر دینا ہے. اس کے بعد جب آپ یہ کام کر لیں, وہ مریض اپنے ہوش میں آ جائے گا, آپ اس کو یہی عمل پڑھ کے اس کو دم کر کے دے دیں, آئی بس سمجھنے کہ اس کو پانی پلائیں. اچھا اس کو پھر کمزوری لاحق ہو جائے گی, تھوڑا بہت اس کو فیور ہو جائے گا, جسم دکھے گا, اس کا جسم دکھنے کے بعد اس کے ساتھ تھوڑی بہت یہ کیفیت رہے گی. اس کے بعد جا کے وہ اس سے نجات پائے گا. مطلب ایسا نہیں, اب ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے انسان کوئی شدید بیماری سے اٹھا ہے, اب شدید بیماری سے اٹھا ہے, بیماری سے ٹھیک ہو گیا, اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, بھائی اس کی کھلائی پلائی کرو, اس کو اچھا کھلاؤ, فروٹ کھلاؤ, سب کچھ کھلاؤ, چہل قدمی کراؤ, باہر نکالو تاکہ صحت مند ہو. یہ اسی طریقے سے کہ جب انسان کے جسم کے اندر سے شریر کوئی چیز نکلتی ہے نا تو وہ انسان کے جسم کو لاغر کر دیتی ہے, ایسا لاغر کر دیتی ہے کہ اس کا اٹھنے کا بھی دل نہیں کرتا. اس کے بعد پھر آپ نے وہی اس کو پانی 3 دن تک پلاتے رہنا ہے, اور اگر آپ چاہو جب دیکھو 3 دن میں طبیعت اس کی بالکل نارمل ہو گئی ہے, وہ بہتری کی طرف آ رہا ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگے کہ 3 دن میں بہتری کی طرف نہیں آ رہا ہے, بالکل لاغر مستقل لیٹا ہوا ہے, تو یہی چیز جو میں نے لکھوایا ہے نا آپ سے, یہ چیز یہ دیکھیں, یہ دکھاؤ, یہ جو یہ آپ اس پہ لکھ کر اس کے جسم سے مل کر اس کو جلائیں, وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس کی جو کمزوری ہوگی نا وہ دور ہونے لگے گی. ابھی میں نے صرف اور صرف آپ کو ایک طریقہ کار سمجھایا ہے عمل چوکی کے ذریعے.
آپ نے مٹکی تیار کر کے اس کے اندر شریر جنات کو، شیاطین کو، خبیث کو قید کرنے کا. اچھا اب اس کے ذریعے، اسی عمل کے ذریعے، یہ صرف ایک طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اب ہم آگے جا کے کیا سیکھیں گے کہ جو جادو ہوتا ہے ہم اس جادو کو اتار کر، اب جادو یا تو مریض کے اوپر سے اترے گا، یا گھر کے اوپر سے اترے گا، یا کسی رستے سے اترے گا. آئی بس سمجھ میں؟ تو پھر جو گھر کے اندر جو چوکی لگائی جاتی ہے نا، پھر وہ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے ایک لکڑی کا ٹکڑا چاہیے، اس کے اوپر بنائیں گے، پھر اس کے اوپر وہ کام رکھ کے کریں گے. اس کا طریقہ کار بالکل الگ ہے. پھر میں وہ بھی انشاءاللہ سکھاؤں گا وہ بھی. اچھا یہ سب کچھ میرے جو تاک ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، جو تاک ہیلنگ مجھ سے میری زیر نگرانی میں سیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ. اگر آپ لوگ بھی جوائن کرنا چاہو تو ابھی ایڈمیشن اوپن ہے. بعد میں عید کے بعد پھر کوئی شکایت نہ کرے کہ ہمیں نہیں لیا یا ہم سے نہیں ہوا یا پھر ہم سے غلطی ہو گئی. تو عید کے بعد پھر فوری اس کی کلاسز شروع ہو جائیں گی. پھر گھر کے اندر سے بھی آسیب نکالنے کے، اس کو قید کرنے کے طریقہ کار میں سکھاؤں گا اسی میں. اور پھر جسم سے جب ہم کسی چیز کو نکالتے ہیں تو کیا ہم جب اس نیگیٹیوٹی کو نکال رہے ہیں، کسی کے وجود کو نکال رہے ہیں، تو کیا ہماری آنکھیں اس کو دیکھ سکتی ہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے نا یہاں پر. بالکل، کیونکہ آپ قید اسی کو کرتے ہو جس کو آپ دیکھتے ہو. جلانے میں تو آپ آنکھ بند کر کے جلا دو گے، اب پتہ نہیں جلا نہیں جلا، یا آدھا جلا بھاگ گیا، یا پورا جل گیا، یا جلا ہی نہیں. لیکن قید کرنے کے لیے آپ کا اس کو آپ کو بالکل سامنے دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اور اس عمل کی، یہ جو عمل ہے نا، جو یہ عمل خاص، یہ جو میرے ہاتھ میں جو میں نے تم لوگوں کو عمل دیا ہے، اس عمل کی یہ تاثیر ہے کہ یہ آپ کی اس بینائی کو روشن کر دیتی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے بھی یہ معاملہ دیکھتا ہے. یہ ترتیب و طریقہ کار میں نے سمجھا دیا. یار مجھے کچھ ہاتھ صاف کرنے کے لیے کچھ ہوگا؟ میرا مائک آن ہے؟ ٹھیک ہے. اب بھائی یہ سارا سامان اٹھا لینا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو وقت تو نکل گیا تیزی کے ساتھ. اچھا وہ لوگ کہ جو لوگ عملیات کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں، عملیات سیکھ رہے ہیں، سب کچھ طریقہ کار جاننا ہے، یاد رکھنا میں چیز دعوے سے بول سکتا ہوں، یہ آپ کو کسی کتاب میں طریقے نہیں ملیں گے. یہ مستند طریقے ہیں، یہ مستند طریقہ کار ہیں یہ، کہ ایک دفعہ کر لینے سے جو نا انسان اس سے نجات پا جاتا ہے. مریض سامنے ہو، سیکنڈوں کا کام. اب مریض یو ایس اے میں ہو، یو کے میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، یورپ میں ہو، اگر اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو پھر وہ کیسے کریں گے؟ پھر اس کے لیے جو نا پھر 7 کونوں کی چوکی لگائی جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ 7 کونوں کی چوکی لگائی جاتی ہے اور سامان رکھا جاتا ہے. اچھا اس مریض کی تصویر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے ایڈریس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے نام اور ماں کے نام کی ضرورت پڑتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر جب پڑھائی کی جاتی ہے نا تو پھر وہاں سے اس چیز کو یہاں پہ منتقل کیا جاتا ہے. جب وہاں سے یہاں پہ منتقل کیا جاتا ہے تو اس چوکی میں اس کو قید کیا جاتا ہے. پھر اس چوکی کو سمیٹ کے بند کر کے یا تو اس کو قید کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کو جلا دیا جاتا ہے. اچھا اب مریض نہیں ہے یہاں پہ، وہ طریقہ آپ مجھے کب سکھائیں گے؟ اب لوگوں کے دل میں سوال ہوگا نا، یہ یقیناً لوگ تڑپ ہے لوگوں کو اس چیز کی کہ بھائی ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم لاہور میں ہیں، اب کراچی میں مریض ہے، اب وہ نہیں آ سکتا یہاں پہ، تو ڈاکٹر صاحب یہ تو طریقہ بتائیں اس کا کیسے کریں گے؟ تو میں وہ طریقے بھی آپ کو بتاؤں گا. میرے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ جو وقت قریب آتا رہے گا. اور یہ طریقے خدا را کسی سے شیئر نہیں کیجیے گا، اور نہ وہ لوگ کرنا جو عام لوگوں جو یہ سن کر بیٹھیں، نہیں کرنا. اس کے لیے صرف اجازت لینا، اور جب یہ عمل کرنا ہو تو میری طرف سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، جو باقاعدہ عملیات کی دنیا میں رکھ چکے ہیں قدم، جو پڑھ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اچھا خواتین ہیں، اب وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب کیا یہ ہم عمل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟
خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر خواتین کریں تو مجھ سے اجازت لے کے طریقے جان کر پھر یہ کام کریں. کوشش کریں کہ 40 دن پہلے یہ عمل مکمل کر لیں. 40 دن پہلے یہ عمل مکمل کر لیں. آئی بس سمجھ میں. اور وہ بھی طریقہ کار انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سمجھاؤں گا. اور ظاہر سی بات ہے اب رمضان میں آپ کو معلوم ہے وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، کام بہت زیادہ ہیں. اب میں ایک ہی عمل کے پیچھے تو سارے اپنا وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ طریقہ کار پہنچ جائیں، یہ کام پہنچ جائے. تو میں سمجھتا ہوں آج کا جو عمل چوکی کا طریقہ کار ہے وہ آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا، جو لوگ واقعی پریشان ہوں، جن کے ساتھ ایسے معاملات ہوں، جن کو گھر کے اندر محسوسات ہوتے ہوں یا گھر کے اندر معاملات وہ ہوں، اگر وہ اپنے گھر کی تشخیص کرانا چاہیں، اپنا علاج کرانا چاہیں تو اسکرین پر نمبر موجود ہے. آپ اس نمبر پہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر ہمیں واٹس اپ کر دیں. جب اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہوگی تو آپ کو ڈیٹیل بتا دیا جائے گا. اور وہ لوگ کہ جو لوگ باہر ملک میں رہ کے کام کر رہے ہیں تو میں پرسنلی وہ میرا اپوائنٹمنٹ لے لیں، میں ان کو وہاں بھی ان کو طریقہ کار سمجھا دوں گا. ضروری نہیں کہ میں خود کروں، آپ مجھ سے یہ کام کروائیں. آئی بس آپ خود بھی کر سکتے ہو. اگر آپ واقعی کام کرتے ہو، لوگوں کا کام کرنا جانتے ہو اور آپ خود متاثر ہو گئے. یہ عمل چونکہ وہ عمل ہے کہ جو روحانی معالج ہے نا، جو عمل خود لوگوں کے لیے علاج و معالجہ کرتے ہیں، اچھا ان کے اوپر بھی پلٹتا ہے، یہ وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. تو اگر وہ لوگ یہ عمل چوکی کر لینا تو یہ ہر پلٹے ہوئے کو قید کر دیتا ہے. ہر پلٹے ہوئے کو قید کرنا یعنی کہ ایک ہوتی ہے رجت کو ختم کرنا. یعنی کہ رجت آئی، کوئی چیز آئی، ہم نے دعا کری، ہم نے کچھ عمل کرا، وہ ختم ہو گیا. آپ کی کس کام کا ہوا؟ نہیں. اب وہ چیز آپ پر پلٹی، یقیناً جو چیز آپ پر پلٹی وہ آپ سے زیادہ قوت کی مالک ہوگی نا. اب وہ جب آپ کی زیادہ قوت کے مالک ہے تو پھر آپ اس کو ضائع نہیں کرنا، پھر آپ اس کو قید کرنا، اور پھر میں اس کو استعمال کرنے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو کہ اس کو پھر کس طرح سیدھا کیا جائے گا، کس طرح اس سے کام لیا جائے گا. اگر کوئی ایسا ہوگا کہ جو واقعی کام کا ہوگا ہم اس کو رکھیں گے، اس کو طریقہ کار سمجھیں گے، اس سے کام لیں گے. اگر نہیں، شیاطین ہوں گے اور نقصان پہنچانے والے ہوں گے، ہم اس کو جلا کے اس کو قید کر کے ختم کر دیں گے. اس کو جو رجت جب پلٹتی ہے تو یہی جو چوکی ہوتی ہے نا، یہ اس رجت کو بھی اپنے اندر ضبط کر لیتی ہے، قید کر لیتی ہے. یہ عمل بڑا شاندار عمل ہے. بالکل 366 مرتبہ 40 دن مکمل کر لیں، یا پھر 40 دن میں 1.25 لاکھ کر لیں، یا پھر 120 دن میں 1.25 لاکھ کر لیں. لیکن زندگی اگر وفا کرے نا تو اس کو کر لینا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آپ کو بہت فائدے ملیں گے، بہت سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ.